اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم مكية أو إلا سجدتها مدنية أو إلا فخلف من بعضهم خلف آيتين فمدنيتان وهي 8 أو 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد الله أعلم بمراده بذلك. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول رحمة زكريا بيان له إذ متعلق برحمة نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة. قال رب إني وهن ضعف العظم جميعه مني واشتعل الرأس مني شيبا. تنجيز محول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك أي بدعائي إياك رب شقيا أي خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي. قبل میں سورہ کہف گزر گئی. سورہ کہف کے بارے میں اس کی فضائل، ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو یاد کر کے پڑھے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا. اور جمعے کے دن جو سورہ کہف پوری پڑھے گا تو ایک جمعے سے لے کر دوسری جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا، روشنی خاص ہوگی. اور ایک روایت اور حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلی 10 آیات پڑھے گا اس کے بدن کا نور ہوگا، پورا بدن نور میں. اور جو پوری سورت پڑھے گا تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا بے-دک رہا تھا، شرارت کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا. جب وہ تلاوت بند کرتا تو گھوڑا اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا. پھر جب وہ تلاوت شروع کرتا تھا تو گھوڑا پھر مستی کرتا تھا. اس نے اوپر دیکھا، ایک بادل کی شکل میں سایہ اس کو نظر آیا، بادل کی شکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا تھا. اس کے بعد سورہ مریم مکی ہے. او الا سجدتها یا اس کے سجدے کی آیت کو مستثنا کر دیں تو وہ مدنی ہے. ترتیب قرآنی میں 18 اور ترتیب نزولی میں 44 بعد الفاتر سورہ فاتر کے بعد وقبل سورۃ طٰہٰ. ربط ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے یہ سورت بھی اور ما قبل سورت دونوں مکی ہے، مکی ہونے میں. دوسرا ربط ما قبل سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر ہے. انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اور اس آنے والی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عبدیت اور بشریت کا ذکر ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیسرا ربط ما قبل صورت میں یہ مضمون تھا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. دیکھو علم غیب کسی اور کے لیے نہیں، حضرت موسیٰ کے لیے بھی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بھی نہیں، اصحاب کہف کے لیے بھی نہیں. اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ذکر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا حضرت زکریا کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا. تو ما قبل صورت کا خلاصہ العالم بكل شيء هو اللہ تعالی.
اور آنے والی صورت میں القادر علی کل شیء واللہ تبارک و تعالی. نمبر 4 ما قبل صورت میں واقعات عجیبہ کا ذکر تھا. جیسے واقعات عجیبہ آپ نے سنے اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کے واقعات، اور آنے والی صورت میں واقعات عجیبہ کا ذکر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ عجیبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ عجیبہ ہے. نمبر 5 ہے. نمبر 5 یا 6 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتی اخروی کا ذکر فرمایا تھا. نعم آخرت کا ذکر وہ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اور آنے والی صورت میں حضرت مریم پر نعمتی دنیاوی کا ذکر ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ کھجور کے تنے کو اور شاخ کو ہلائیے تو آپ کے لیے آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گی. نمبر 6 ما قبل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر. آنے والی صورت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا ذکر. ما قبل صورت میں انما انا بشر مثلکم یوحى الی اس کا ذکر. اور آنے والی صورت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اعلی حد القیاس ان کا ذکر. اس کے بعد اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات اور ان کو حروف متشابہات اور مقطعات کہتے ہیں. حروف متشابہات ان کو کہتے ہیں ما لا یعلم مرادہ الا اللہ، اس کا یقینی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو متشابہات وہ ہیں، اور محکمات وہ ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی معلوم ہو. متشابہات کے معنی مایوس العلم اور محکمات کے معنی مانوس العلم، جس کے علم سے انس اور الفت ہے اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. جو متشابہات کی اشارات اور معانی بیان کرتے ہیں وہ صرف دل خوش کرنے کے لیے، اور وہ صرف اشارات کے درجے میں ہے، معانی کے درجے میں نہیں، اشارات کے درجے میں ہے. متشابہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. ان کی مختلف حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے متشابہات اس لیے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو عمل اور علم کے دائرے میں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے دائرے میں ہیں. تو متشابہات کے علاوہ جو محکمات ہیں وہ علم اور عمل کے دائرے کے اندر ہے. علم بھی ان پر اور عمل بھی ان پر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسے ہونی چاہیے جو علم اور عمل کے دائرے میں نہ ہوں بلکہ ایمان کے دائرے میں ہوں. وہ متشابہات ہیں تاکہ تمام دائرے پر ہو جائیں. علم کا دائرہ پر، عمل کا دائرہ فل، ایمان کا دائرہ فل ہو، اس لیے کہ یہ ایمان کی چیز ہے. اگر کوئی چاہے کہے فلان چیز کیسی ہے، علم اور عمل کے لیے ہے. اچھا، متشابہات کس کام کے لیے ہے؟ ایمان کے لیے، تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مطلب
اس کا مقرر کیا ہے وہ صحیح ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس میں امتحان ہے، اس لیے کہ ایک اجسام ہے اور ایک عقول ہے۔ تو اجسام کا امتحان یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ فلان کام کرو اور وہ نہیں چاہتے، یہ اجسام کا امتحان ہے۔ اور عقول کا امتحان یہ ہے کہ عقل چاہتی ہے ہر چیز کو معلوم کرے، تو عقل کا امتحان یہ ہے کہ تم رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ تو متشابہات میں عقول کا امتحان ہے، اور محکمات میں ابدان کا امتحان ہے، اجسام کا امتحان ہے کہ تم یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حاصل کرو علم، یہ حاصل مت کرو۔ یہ دو۔ تیسری حکمت متشابہات کی یہ ہے کہ اس میں خالق اور مخلوق کے علم کا فرق واضح ہو گیا، کہ جہاں محکمات چل رہے تھے تو محکمات میں مخلوق کا علم چل رہا تھا، اور اب متشابہات ہیں، ان میں خالق کا علم ہے، مخلوق کا علم نہیں۔ فرق بین علم الخالق والمخلوق، یہ تین۔ اور چوتھی حکمت یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی مرکبات کو پڑھ سکتا ہے لیکن مفردات اور حروف ہجائیہ کو نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے کوئی آدمی اگر امی ہو اور آپ ان سے کہیں کہ جملے بولتے رہیں تو وہ جملے بولتا رہے گا، نصر زید، جاء زید، ضرب زید، یہ تو پڑھتا رہے گا، اسی لیے کہ اس کا تعلق سننے سے ہے، اور اس کا تعلق گلیوں میں گھومنے پھرنے والا جانتا ہے ان چیزوں کو۔ تو امی مرکبات کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن مفردات میں جو حروف ہجائیہ ہے اس کے لیے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر حروف ہجائیہ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے قاعدہ نورانی اور قاعدہ بغدادی پڑھ لو تاکہ حروف ہجائیہ آپ کو آ جائے، اور جب پڑھیں گے تو تب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را، یہ حروف مقطعات قاریوں کی طریقے پر پڑھے اور پڑھائے، جس سے معلوم ہوا کہ امی ہے لیکن یہ حروف ہجائیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے ہیں۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی ہے۔ یہ چار حکمتیں آپ کو سنا دی حروف مقطعات میں۔ اب کاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف سورت کی تشریح کے بعد بسم اللہ لاتے ہیں، اس لیے کہ شوافی کے نزدیک بسم اللہ جزء السورت ہے، سورت مریم پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں۔ کاف ہا یا عین صاد اب متشابہات ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنا مطلب بذالک، ان حروف سے، کہ اس جملے سے کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اعلم ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو ابن عباس فرماتے ہیں متشابہات کا علم مجھے ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں متشابہات کا علم نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں متشابہات کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے متشابہات کا علم ظن اور اشارات کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں۔ مثلا یہ کہ کاف ہا یا عین صاد، اس کا یہ مطلب ہے کہ کاف ہا یا کاشف الہم میں آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم اور پریشانی کو دور کیا، ان کو بیٹا مل گیا۔ یا کافیل یا سے آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یاس کو آس میں تبدیل فرمایا، نا امیدی کو امید میں تبدیل فرمایا۔ اور یا کافیل عویسات،
جو مشکل مسائل ہوں آدمی نہیں کر سکتا تو اس کی کرنے کے لیے کافی ہے. آپ نے حضرت زکریا اور حضرت مریم کی مشکلات کو آسان فرمایا، ورنہ دونوں پریشان تھے. حضرت مریم تو اور زیادہ پریشان تھی کہ بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا، لوگ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مشکلات آپ نے ان کی مشکلات کو حل کر دیا. تو یہ ہو جائے گا عین عویصات کے معنی میں. اور یا کافی الہم میں اور والیأس اور ول آگے پہ ہے کیا عین عویصات. تو یہ عویصات اس میں عین اور صاد، اور یا اگر صاد کو الگ کرے تو یوں کہے یا کافی الصعوبات، وہ عویصات ہے، یہ صعوبات ہے، اس کو آپ آسان کر سکتے ہیں. تو جب یہ اشارات کیے جائیں تو اس میں آنے والی صورت کا خلاصہ بھی آ جائے گا، مطلب بھی آ جائے گا اور اشارات بھی ہو جائیں گے. باقی صحیح مطلب کیا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا صحیح مطلب معلوم نہیں تھا. بعض کہتے ہیں سر بین اللہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب معلوم تھا لیکن نہیں بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ بتائیں. بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ھذا مقدر ہے. ھذا ذکر رحمت ربک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے بندے پر، اپنے بندے پر جو زکریا علیہ السلام ہے. تو یہ عبدہ یہ رحمت کے لیے مفعول بھی ہے، اس لیے کہ رحمت مصدر ہے، رب کا فاعل ہے، اور عبدہ مفعول بھی ہے احسان کے لیے. احسان کیا اپنے بندے پر. اور دیکھو ایک اور ربط بھی نکل آیا، انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں عبد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں عبد زکریا علیہ السلام کو کہا گیا. زکریا علیہ السلام یہ عطف بیان ہے عبدہ کے لیے یا بدل ہے اس سے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، احسان کب کیا؟ جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے نداء خفیہ، دعا چپکے سے. نداء مشتملا علی دعاء، یعنی ندا آواز جو دعا پر مشتمل. تو گویا کہ ندا کل ہے اور دعا جز ہے. ان کی آواز اور پکار دعا پر مشتمل. اور خفیہ سرًا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سری دعا بہتر ہے، اس لیے کہ نادى ربه نداء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة، کیونکہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے سرًا دعا. تو دعا میں سرًا بہتر ہے، اور حالات کی وجہ سے اور لوگوں کو دعا میں شریک کرنے کے لیے جہر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ خفیًا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نداء دعا خفیًا عن الناس، لوگوں سے چھپ، لوگوں سے الگ اور لوگوں سے چھپا کر. اس لیے کہ اگر لوگوں کے سامنے دعا کرتے 120 سال کا بوڑھا یا اللہ مجھے بچہ دے، تو لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. لوگوں سے الگ اور تنہائی میں. اور میرے خیال میں یہ ترجمہ اچھا ہے کہ خفیًا عن الناس، اس لیے کہ یہاں نادا کا لفظ آیا ہے. اور النداء ما یکون بصوت جہوری، ندا اس کو کہتے ہیں جو بلند آواز سے ہو. آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں ندا تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ندا کہتے ہیں بلند آواز سے. تو جب نادا بلند آواز سے ہو اور خفیًا کے معنی چپکی سے ہو تو پھر تو تعارض ہو جائے گا. اس لیے نادا کا مطلب انہوں نے جہری دعا فرمائی
اور خفیًا عن الناس یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ عام مفسرین نے وہی بیان کیا جو آپ نے پہلے سنا. لأنه أسرع للإجابة. اور انہوں نے جو بیٹی کے لیے دعا فرمائی 3 وجوہات سے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہو گئے تھے اور جانشین کی ضرورت تھی، تو کمزوری کی وجہ سے اپنے لیے سہارا چاہتے تھے. نمبر 2 دینی جانشین کی ضرورت تھی تاکہ وہ بلکہ دین اور دنیا دونوں میں جانشین ہو جائے. نمبر 3 دین کا انتظام ہو جائے. تو 3 وجوہات سے، کمزوری 1، جانشین کا نہ ہونا 2، اور دین کے پھیلانے کا انتظام 3، دین کے پھیلانے کا انتظام ہو جائے. قال رب انی وہن العزم منی، کہنے لگے قال اے رب، یا رب انی وہن العزم منی، بے شک میں وہن العزم منی، گوشت تو گوشت ہے، میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پوری کی پوری ہڈیاں کمزور ہو گئی. گوشت تو ہے ہی کمزور، کیونکہ جب ہڈی کمزور ہو تو گوشت کا کیا کہنا. وہنا ضعف العزم، اچھا عزم کا مطلب تو ایک ہڈی، کہتے ہیں یار یہ نہیں، جمیعہ مراد ہے، یعنی العزم میں الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اور یہ تمام ہڈیاں اس طرح کمزور ہے جیسے ایک ہڈی کمزور ہو جائے. منی مجھ میں سے، یعنی میری، اور ان کی عمر 120 سال لکھتے ہیں، اور بیوی کا عمر 98، کان عمرہ 120 وکان عمرها 98. واشتعل الرأس شیبہ، واشتعل الرأس، اور سفیدی پھیل گئی، بڑھاپا پھیل گیا میرے سر میں. یہ اشتعل کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، جب آگ بھڑکتی ہے تو پھیلتی ہے، تو اشتعال کے ساتھ انتشار لازم ہے. تو اشتعل بمعنی انتشر، جیسے آگ کے شعلے پھیلتے ہیں جلدی جلدی. اور شیبن یہ تمیز محول عن الفاعل ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیب کو رأس سے پہلے مقدر کر لیں گے، تو تقدیر یہ ہے کہ انتشر شیب الرأس فی رأسی، سر کی سفیدی سر کے اندر پھیل گئی اور پورا سر ہو گیا سفید. تو اشتعل انتشر شیب الرأس منی میرے اندر، اور انتشار الشیب یہ مشابہ ہے اشتعال النار کے ساتھ، جیسے اشتعال النار بہت جلدی، اسی طرح انتشار الشیب جلدی جلدی. اور جیسے آگ پھیلتی ہے تو کسی لکڑی کو نہیں چھوڑتی، اسی طرح سفیدی نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو نہیں چھوڑا. شیب کہتے سفیدی کو. اس سے معلوم ہوا کہ بالوں کو سفید رکھنا بھی جائز ہے. تمیز محول عن الفاعل، یہ تمیز ہے جس کو فاعل سے چینج کر دیا گیا، اصل میں فاعل تھا تو اس کو چینج کر کے تمیز بنایا گیا. اور کیوں تمیز بنایا گیا؟ تاکہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، ذہن میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے کہ واشتعل الرأس، اور سر پھیل گیا. سر کیسے پھیل گیا؟ سر پھیلنے کا کیا مطلب؟ اشتباہ پیدا ہو گیا آپ کو، تو فرمائے شیبن سفیدی پھیل گئی. تو یہ اوقع فی ذہن ہو جائے گا، جب ابہام کے بعد تفصیل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ذہن میں فٹ اور سیٹ ہونا. تمیز ہے محول عن الفاعل، فاعل کو فاعل سے منتقل کیا گیا، یعنی انتشر الشیب فی شعرہ، بالوں میں، کما ینتشر شعاع النار،
جیسے نار کے شعلے پھیلتے ہیں الحطب ایندھن میں. یہ صورت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے پڑھی تھی. جب نجاشی کو یہ شکایت پہنچائی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے ہیں وہ شریر اور مفسدین ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے یہ صورت نجاشی کو سنائی اور وہ رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوكَ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دعا مانگوں. یہ ما بعد کے لیے تمہید ہے. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوكَ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں نہیں ہوں گا اور میں نہ بنوں بدعائک، یعنی ولم اکن، اور میں نہیں ہوں بدعائک، آپ سے دعا مانگنے میں، رب، اے میرے رب، شقیًا، محروم، یعنی جیسے میں پہلے آپ سے دعا مانگتا رہا محروم نہیں تھا تو آئندہ بھی آپ مجھے محروم نہیں کریں گے. بدعائی ایاک، دعائک، اے بدعائی ایاک، یا رب شقیًا، اے خائبًا، محروم، فیما مضی فلا تخیبنی فیما یأتی، مجھے نا امید نہ کرے فیما یأتی، مستقبل میں. اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے لیکن چھوڑ دے اس کو. فإنی خفت الموالی من ورائی، اور بے شک میں ڈرتا ہوں الموالی، عدم الموالی، کہ میرے وارثین نہیں ہوں گے، من ورائی، میرے بعد، میرے پیچھے. فإنی خفت عدم الموالی، اے عدم الاولاد، من ورائی، میرے پیچھے. تو موالی سے مراد اولاد ہو جائے گی. نمبر 2، وإنی خفت فساد الموالی من ورائی، مجھے خوف ہے کہ میرے رشتہ دار میرے بعد فساد کریں گے. تو پھر موالی سے مراد دوسرے رشتہ دار اولاد نہیں. یا یہ وإنی خفت جور الموالی، موالی رشتہ دار ظلم اور زیادتی کریں گے. تو موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا اس کو کہتے ہیں الذین یلونی فی النسب، جو میرے قریب ہو نسب میں، میرے قریب ہو نسب میں بچے، اسی طرح چچا زاد بھائی، اسی طرح رشتہ دار، متصرف، معتق، دوست، ناصر، 21 معنی ہیں مولا کے. تو یہاں مراد رشتہ دار اور اولاد ہے. اے بعد موتی من ورائی، میری وفات کے بعد، تو مجھ کو خوف ہے کہ وہ نقصان پہنچائیں گے علی الدین، دین پر مجھ کو خوف ہے کہ دین کو وہ برباد کریں گے. ان یضیعوہ، تو اس کو ضائع کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بیٹا دیں تاکہ دین کو سنبھالیں. کما شاہدتہ فی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل میں نے مشاہدہ کیا من تبدیل الدین، تو وہ دین کو کھلونا بناتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. وکانت امرأتی عاقرا، اور ہے میری بیوی عاقرا لا ولد، عاقرا بانجھ. فہب لی من لدنک ولیا، پس بخش دو مجھ کو من لدنک، اپنی طرف سے. اگر کوئی کہے ویسی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو من لدنک کا مطلب خلاف عادت، آپ کی خصوصی خزانے سے، یعنی عندے کا آپ کی خصوصی خزانہ اولاد سے مجھے دے دے. ولین، وارث، ولین بچہ، یرثنی، جو میرا وارث ہو، یعنی میرا وارث یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا وارث ہو دنیا میں. دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ
شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلتی ہے، تو حضرت ابوبکر نے فاطمہ کو نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، تو یہ انہوں نے ظلم کیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کو نہیں دی؟ ہم کہتے ہیں چلو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ دے دیتے، حضرت علی نے کیوں نہیں دیا حسنین کو؟ حضرت فاطمہ نہیں تو حسنین تو زندہ تھے، ازواج مطہرات تو زندہ تھیں، تو ان کو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو بہرحال وہ پھر جواب دیتے ہیں اور ہمیں اشکال کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سنی اس سے مراد وراثت علمی ہے اور وراثت دینی ہے، نہ کہ وراثت مالی. جیسے شیعوں کی کتاب میں کافی میں کلینی میں کافی میں لکھا ہے کہ ان سلیمان ورث داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد کی بادشاہی کی وارث نہیں، دین کے وارث تھے، اس لیے کہ ان محمدن ورث سلیمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے وارث، علم کے اور دین کے وارث تھے. یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے خزانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ایسا نہیں. اور شیعوں کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. یہ کافی وغیرہ میں لکھا ہے. وراثت دین مراد اور علمی، وراثت ظاہری نہیں. یہ بالجزم یرثنی جواب امر ہے، حق کا جواب، اور بالرفع یرثنی صفت ولیت، یعنی وارث، ایسا وارث یرثنی جو میرا وارث فی العلم بنے، ویرث من آل یعقوب، اور وہ وارث بنے گا من آل یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد کا وارث. دیکھو جو بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے مال نہیں چھوڑا تھا کہ یہ وارث بنیں گے، ان کے علم اور دین. اور آل یعقوب سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بعد آل ہے، یعنی بعد اولاد جو انبیاء تھے، نہ کہ سب. جدی جو میرے دادا ہے، علم اور نبوت، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اس آنے والے بیٹے کو بنا دے رضیًا پسندیدہ اور بہتر، اے مرضیًا عندک آپ کا محبوب ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی اجابت طلبہ، ان کی دعا کی قبولیت میں، فی اجابت طلبہ قبول کرنے میں، طلبہ ان کی طلب کرنے میں. انہوں نے کیا طلب کیا؟ الابن بیٹے کو. کون سا بیٹا؟ الحاصل جو بیٹا حاصل ہوا، بہا اجابت کے نتیجے میں، دعا کی قبولیت کے نتیجے میں پیدا ہوا بیٹا. اور یہ اجابت رحمت تھی، یعنی رحمتاً بطور رحمت، یا رحمت یہ ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو لڑکی کی خوشخبری دے رہے ہیں، لڑکا ہوگا. یرثو کما سألتا، جیسے آپ نے سوال کیا، اسمہ یحییٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے علی لسان الملائکہ فرمایا جن کا نام یحییٰ ہے. یحییٰ اس لیے ہے کہ لأنہ یحییٰ بہ رحم امہ، ان کی وجہ سے ان کی والدہ کا رحم زندہ ہو گیا، ورنہ پہلے تو وہ مردہ تھا. او لأنہ یحیی الناس بالدین، دین کے ذریعے سے لوگوں کو حیات بخشیں گے. بعض کہتے ہیں بشارت کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئی. یہ اسرائیلی روایات ہے، 13 سال نہیں، اس کو آٹومیٹک معاملہ تھا، جب دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. لم نجعل له من قبل السمیہ، ہم نے نہیں رکھا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. لم نجعل، لم نخلق، پیدا نہیں کیا ان کے لیے، من قبل ان سے پہلے، سمیہ مشابہ، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام تقوی میں، زہد میں، ورع میں ان کا مشابہ نہیں ہوگا،
لم یہم بالمعصیت، معصیت کا ارادہ بھی نہیں کیا، معصیت کی طرف کبھی ان کا ذہن بھی نہیں گیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سمیًا اے مسمن بیحییٰ، ہم نے پیدا نہیں کیا ان سے پہلے، سمیًا ان کا ہم نام، یعنی یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عجیب شخصیت کا عجیب نام رکھ سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب، ان کا نام بھی عجیب۔ جیسے کسی کا بیٹا بہت مدت کے بعد پیدا ہو جائے تو کہا جائے اس کا کیا نام رکھو؟ بھائی ارمان نام رکھو، ارمان کی نتیجے میں یہ پیدا ہوا۔ ارمان کے معنی تمنا، ارمان تمنا کو کہتے ہیں مثلا، یا اس کا نام رکھو تمنا، تمنا عمادی ایک منکر حدیث بھی گزرا ہے، تو چلو اس کا نام بھی تمنا رکھو، یا اس کا نام مولانا آرزو رکھو۔ یہ عجیب شخصیت کے لیے عجیب نام، اے مسمن بیحییٰ۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے عجیب نام رکھو، اتنے عجیب نام کہاں سے آئیں گے؟ بلکہ عام طور پر صحابہ کرام کے نام انبیاء علیہ السلام کے تھے، اور یا عام جو عرب کے نام ہوتے ہیں وہی نام تھے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا؟ اگر کوئی اشکال کرے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بیٹا دوں گا تو پھر کیف یکون، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہے؟ نہیں نعوذ باللہ۔ کیف انا یکون کا مطلب یہ ہے کہ انا یکون لی غلام ولد بالنظر الی الاسباب، اسباب کی روشنی میں تو میرا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا معنی یہ ہے کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب ہے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بأی طریق یکون غلام، بچہ کس طریقے پر پیدا ہوگا؟ بڑھاپے کے باوجود ہوگا یا بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کیا جائے گا؟ کس طریقے پر ہوگا؟ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب بنے گا یا نہیں؟ جوانی نہیں آئے گی۔ وکانت امرأتی عاقرا، اور حال یہ ہے کہ میری بیوی ہے بانجھ، لا ولد، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بتحقیق میں پہنچا ہوں بڑھاپے میں سے، عتیہ انتہائی بڑھاپے اور سوکھے پن کو۔ عتیہ کہتے ہیں انتہائی بڑھاپا اور بدن اور ہڈیوں کا سوکھ جانا۔ اور عطا یعتو عطیہ یعتا، اس کے اپنے معنی ہے نافرمانی۔ عاتی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ عتوہ دوسری جگہ عتوہ آیا ہے، اس کے معنی نافرمان ہے۔ تو جب آدمی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کے اعضاء اس کے نافرمان بن جائے، اگر ہاتھ سے کہے اٹھ جاؤ، ہاتھ کہتے میں تو نہیں اٹھوں گا، پاؤں اٹھو، پاؤں نہیں اٹھتا، تو اس کو کہتے عتیہ۔ تو عتوہ کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو۔ وہ آیت کریمہ تو میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن کسی جگہ ہے عتوہ، دوسری جگہ ہے عتو۔ بہرحال سرکشی کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں عتوہ۔ تو اس کے معنی بھی ہے کہ سوکھا پن اور انتہائی بڑھاپا۔ بہرحال یہ عتیاً بلغت من الکبر عتیاً، عتیاً یا حال ہے، ایسے حال میں کہ میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچا ہوں۔ یا عتیاً مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے، بلغت کے لیے بلوغ عتیاً، اور یا تمیز ہے بحیثیت بڑھاپے کے اور بحیثیت سوکھے ہونے کے، اور یا مفعول بھی ہے پہنچ گیا ہوں، بظاہر مفعول بھی ہے، میں پہنچ گیا ہوں۔ کہاں پہنچ گئے؟ کس چیز کو پہنچ گئے؟ عتیاً سوکھے پن کو۔
یہ من عطا یا بسا سو کا ہونا اے نہایت السن 120 سنة وبلغت امرأتی 98 سنة اور عتی اصل میں ہے عتو، تو تا کو کسرہ دیا گیا تخفیف کی وجہ سے، اور پہلی واو کو یا کر دیا کسرے کی مناسبت کی وجہ سے، اور دوسرے کو یا کر دیا ادغام کے لیے، تو عتیاً بن گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عتیاً دو باب سے استعمال ہے، عتیہ یعطا، عتیہ یعطا، رضیہ یرضا، تو عتیاً اپنے اصل پر ہوگا، اس لیے کہ عتیہ یعطا یائی ہے، تو عتیاً اصل میں ہوگا عتویٌ، اس لیے کہ آخر میں یا ہے عتیہ، تو جو یا ماضی میں ہے تو وہ ماضی کی یا بعد میں بھی آ گئی، دوسری صیغوں میں بھی آ گئی، تو کیا ہو گیا عتویٌ، فعول کے وزن پر، تو پھر واو اور یا جمع ہو گئے، پہلا اس میں سے ساکن ہے، واو کو یا کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو عتویٌ ہو گیا، پھر تا کو بھی کسرہ دیا اور عین کو بھی کسرہ دیا موافقت یا کی وجہ سے، تو عتیہ ہو گیا۔ یہ تو آسان ہے، عتیہ اصل میں کیا تھا؟ عتویٌ، اور باب کیا ہے؟ عتیہ یعطا، عتیہ یا ہے تو یائی کا مطلب عتویٌ، واو اس لیے ہے کہ فعول کا وزن بنائیں گے تو فعول کا وزن تو واو کے بغیر نہیں بنے گا، بیچ میں واو آ گئی اور یا اصل ہے تو یا اصل میں آخر میں آ گئی، یہ تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف نے کہا من عطا، عطا یعطو سے ہے، من عطا، عطا یعطو، اب جب عطا یعطو سے ہو تو عطا یعطو ہے دعا یدعو کی طرح، تو دعا یدعو اس میں پھر واو ہے، تو ایک واو ہے دعا یدعو میں واو اپنا، اور دوسرا واو ہے فعول والا واو، تو پھر تو عتویٰ ہونا چاہیے، عتیہ کیسے ہو گیا؟ پھر اشکال پیدا ہوگا زبردست۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب واوی ہو تو ایک واو ہے دعا یدعو واو، اور دوسرا واو فعول کا وزن بنایا تو واو آ گیا، تو دو واو ہے، تو عتویٰ ہے، عتیہ کیسے آ گیا؟ اگرچہ عتویٰ بھی استعمال ہے، لیکن یہاں جو عتیہ ہے وہ کیسے بنے گا؟ اشکال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جب فعول کا وزن ہے اور دونوں واو ہے، ایک فعول میں واو ہے فعول کے وزن کا، اور آخر میں اپنا واو ہے، تو ڈبل واو ہے، ڈبل یا کیسے آ گیا؟ اس لیے قانون ہے، قانون یہ ہے کہ جب وزن فعول جمع ہو، وزن فعول جمع ہو اور اس کے آخر میں دو واو آ جائے تو آخری واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں، یا آپ چونکہ سب سے زیادہ واقف نہیں ہے تو آپ کی آسانی کے لیے میں کہوں گا دونوں واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، دونوں واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ آخری واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر جب واو یا جمع ہوتے ہیں پہلا ساکن ہو تو پہلا واو بھی یا بن گیا، یا آپ کی آسانی کے لیے دونوں واو کو یا کرتے ہیں اور ماقبل میں کسرہ دیتے ہیں،
جیسے دیکھو عیسویون عصوا کی جمع ہے، عصوا اصل میں عصوون تھا، واو ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور واو وزن فعول کا ملایا تو کیا ہو گیا؟ عصوون ہو گیا. تو عصوون میں آخری واو کو یا کر دیا تو عصویون ہو گیا. پھر پہلا واو اور یا جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے تو واو کو بھی یا کر دیا تو عصویون ہو گیا. پھر عین اور صاد کو بھی کسرہ دیا تو عصویون ہو گیا. یا دلون کی جگہ ہے دلیون، اصل میں دلوون تھا، جمع ہے تو آخری واو کو یا کر دیا، پھر اس سے پہلے واو کو بھی یا کر دیا تو دلیون ہو گیا. لیکن یہ قاعدہ جمع میں ہے، یہ قاعدہ کس میں ہے؟ جمع میں. لیکن کبھی کبھی یہ قاعدہ مفرد میں بھی جاری ہوتا ہے، جیسے یہاں جب جمع کا صیغہ ہو تو اس میں یہ قاعدہ ہے کہ آخری واو جب دو واو جمع ہو جائے تو آخری واو کو یا کرتے ہیں، لام کلمے کو یا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ قاعدہ مفرد میں بھی ہے، جیسے یہاں عتیون. تو اس لیے مصنف کہتے ہیں یہ عتیون عتوون تھا، وکسرت التاء، تا کو کسر دیا تو عتیون ہو گیا. واو پہلی واو کو یا کر دیا تو عتیون ہو گیا. پھر آخری واو کو بھی یا کر دیا تو عتیون ہو گیا. پھر عین کو کسر دیا تو عتیون ہو گیا. تو مصنف نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے کہ عتو میں تا کو کسر دیا، پھر واو کو یا کر دیا، آخری واو کو بھی یا کیا اور عین کو بھی کسر دیا تو عتیون ہو گیا. لتدغم فيها الياء. قال الامر كذلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، الامر کذالک، معاملہ ایسا ہے، الامر کما دعوت، جیسے آپ نے دعا کی اسی کے مطابق آپ کو بیٹا ملے گا. یا کذالک اسی طرح ہے، یعنی بڑھاپے کی حالت میں آپ کا بچہ پیدا ہوگا. من خلق غلام منکما، آپ دونوں میں سے بچہ پیدا ہوگا. تو کذالک کا مطلب یا وعدہ پورا ہوگا، یا کذالک کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں ہوگا، جوانی نہیں. قال ربک هو علی ہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے، بأن ارد علیک قوت الجماع، میں جماع کی طاقت آپ پر واپس کر دوں گا. وافتق رحم امرأتک، اور آپ کی بیوی کے رحم کو کھول دوں گا، للعلوق بچے بننے کے لیے، للعلوق بچہ کی بننے کے لیے. فقد خلقتک من قبل، بتحقیق میں نے آپ کو پیدا کیا تھا، من قبل پہلے، یعنی قبل خلقک، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے آپ کو پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے کا ارادہ کیا. ولم تک شیئا، اور آپ کچھ نہیں تھے، قبل خلقک، پیدا ہونے سے پہلے. وقد خلق، یا یوں کہہ دو وقد خلقتک، بتحقیق میں نے آپ کو پیدا کیا، من قبل یعنی من قبل دعائک، آپ کی دعا سے پہلے، من قبل خلق ابنک. ولم تک شیئا، آپ کچھ نہیں تھے قبل خلقک. ولاظہار اللہ تعالی هذه القدرة العظیمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدرت عظیمہ کو ظاہر کیا اس کے لیے. الہمہ السؤال، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سوال ڈالا. لیجاب بما يدل علیہا، تاکہ جواب دیا جائے، بما يدل علیہا، وہ جواب جو دلالت کرتا ہے قدرت عظیمہ پر. یہ سوال جواب ہوا. فلما طاقت نفسہ، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کے نفس کی خواہش پیدا ہو گئی، الی سرعۃ المبشر بہ، بشارت والی چیز کی سرعت کو، کہ جو بشارت والی چیز ہے وہ جلدی مل جائے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اے اللہ میرے لیے نشانی بنا دے، نشانی مقرر کر دے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے.